یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے۔ السلام علیکم، صدف رانی آپ کو ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ملک بھر میں یوم شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن ہم ان عظیم قربانیوں کو یاد کرتے ہیں جن کی وجہ سے آج پاکستان امن پسند معاشرے کے طور پر آپ کے سامنے ہے۔ ان شہداء کی قربانیوں کو کبھی ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ آج کے اس یادگار دن کے موقع پر ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں دعوت دی ہے ایس پی سٹی اسلام آباد ڈاکٹر ایاز حسین صاحب کو۔ خوش آمدید کہتے ہیں آج کے دن کے موقع پر آپ کو۔ یوم شہدائے پولیس 2010 سے یہ روایت شروع ہوئی تھی، اور عظیم قومیں کبھی بھی اپنے جو ہیروز ہیں، لیڈرز ہیں، جن نے قربانی دی وہ ہماری نظر میں ہیرو ہیں، ان کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ آج کے دن کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ کچھ اظہار خیال کریں۔ جی بالکل، ہمارے کمانڈنٹ ایف سی فرنٹیئر کانسٹیبلی تھے، ہمارے پولیس گروپ کے آئی جی تھے صفوت غیور صاحب۔ وہ جو ہی اپنے آفس جا رہے تھے تو انہیں ٹیررسٹ نے اٹیک کیا اور انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو آفٹر دیٹ انسیڈنٹ یہاں پہ پولیس، کے پی پولیس اور پھر آل اوور پاکستان کی پولیس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو ہمارے شہداء ہیں جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کیا ہے، تو ان کے لیے ہم یاد منائیں اور ان کو ہم میمورائز کریں، ان کی جو فیملیز ہیں ان کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ ہم ٹائم گزارتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ ایک احسن اقدام ہے۔ بالکل، میں ڈاکٹر ایاز صاحب آپ سے یہ بھی بات پوچھنا چاہوں گی۔ یہ وہ زمانہ تھا 2010 کا جب پاکستان آلریڈی ایک اندیکھے دشمن کے خلاف برسر پیکار تھا، ایک ایسا دشمن جس نے بہت سارے پاکستانیوں کی زندگیاں نگل لیں، اس میں چاہے سویلین کی بات کریں، چاہے ہمارے سیکیورٹیز کے اداروں کی بات کریں، چاہے آرم فورسز کے حوالے سے بات کریں۔ ہم جب چیک پوسٹوں پر پہنچتے ہیں جن میں ہمارے یہ اندیکھے دشمن بھی موجود ہوتے ہیں، آپ لوگ ان گاڑیوں کو یا موٹر بائکس کو یا سائیکلز کو چیک کرتے ہیں تو وہ وہاں پر یہ خود کش حملہ آور جو ہیں وہ اپنی جیکٹ کو برسٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر شہادتوں کا سلسلہ پولیس میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ سامنے آیا، کیا چاہے وہ کے پی کے ہے یا چاہے ملک کے اور دیگر ادارے، اور خاص طور پر جو ہمارے مذہبی جو مقامات ہیں وہاں پر یہ اس طرح کے انسیڈنٹ بہت رہے۔ تو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتائیں، ان چیزوں کو میک شور کرنا کہ سیکیورٹی پروف ہیں، اس کے حوالے سے پولیس نے کیا اقدامات کیے ہیں ابھی تک؟ جی بالکل، پولیس جو ہے وار اگینسٹ ٹیررزم میں ایز اے فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے، اور جو فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہوتی ہے اس کا نقصان بھی ہوتا ہے، اور ہماری جو پولیس فورس ہے، پولیس سروس ہے، اس نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کی روک تھام کے لیے۔ انفیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ایسے ہینیس آفینس ہوئے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی اسلام آباد میں ایک دہشت گردی کا اٹیک ہوا ہے، جو میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ ہمارے رائٹ فرام آئی جی ٹو کانسٹیبل سب نے شہادتیں دی ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ میں یہاں پہ کروں گا کہ ان جو ہم نے شہیدوں کا جو میموری ہے، یہ ہمارے جو اسپرٹس ہیں اس کے آکسیجن کا کام کرتی ہے۔ میں یہاں پہ ذکر کروں گا کہ میں خود میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھتا تھا۔ 2014 میں آپ کو یاد ہوگا اے پی ایس اٹیک ہوا تھا۔ بالکل، اس اٹیک کی انسپائریشن میں میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں اپنی لائف ان شہداء جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی جو ایفرٹ ہے ان کو مینٹین رکھنے کے لیے میں آگے آ کے انشاءاللہ یہ میں سروس جوائن کروں گا اور اپنے ملک کی سیکیورٹی کے لیے کام کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، بالکل، اور ان کی یہ جو قربانیاں ہیں انہوں نے ہمیں ڈسکریج نہیں کیا، بلکہ ہمارے پاکستان کے نوجوان کو انکریج کیا ہے، اور وہ آگے آئے ہیں، میدان میں آگے آئے ہیں، اور انہوں نے جو وہ میدان میں جسے کہتے ہیں کہ وہ گرے تھے تو ان کی جگہ پہ آ کے ریپلیسمنٹ دی ہے۔ کیونکہ جو دہشت گردی ہے کسی صورت بھی اس ملک میں ہم پنپنے نہیں دیں گے، زیرو ٹالرنس ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے خون سے اپنے پیارے پاکستان کو محفوظ ملک بنائیں گے، اور انشاءاللہ
اس کو ترقی یافتہ ممالک میں آگے لے کے جائیں گے. بہت بہترین آپ نے بات کی، اور میرا خیال ہے کہ وہ زخم آج بھی اے پی ایس کی جیسے آپ نے بات کی وہ آج بھی تازہ ہے، آج بھی ہر آنکھ نم ہو جاتی ہے ان ننھے جو شہداء تھے ان کی قربانیوں سے. اور اس کے بعد وہی جیسے بات کی آج بھی، جب میں نے مذہبی مقامات کا خصوصی طور پر اس لیے بھی سوال میں ذکر کیا تھا کہ کتنے ساری عوام جو وہاں پر موجود ہے جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ہاں جھکنے کے لیے آئے ہیں، تو پتہ نہیں ہم سیفلی اپنے گھروں کے واپس جا سکیں گے نہیں. اور ایک پولیس والا وہاں پہ کھڑا نہتھا، اور وہ جس طریقے سے اس طرح کی دہشت گردی کی کسی کارروائی میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، اور اس کو یقینی ہوتا ہے کہ شاید میں نہ بچ سکوں، اس کے باوجود موت کو گلے لگانا، انہی کے لیے شاید اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مقام رکھا ہوا ہے کہ جس کو بہت کم لوگ، جن کو شاید اللہ چنتا ہے تو شہید کبھی کہتے ہیں نا کہ مرتا نہیں، ہم اس کا ادراک نہیں بالکل ایسی ہے میم، وہ زندہ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہماری رمضان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، عید کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، محرم الحرام کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، ربیع الاول میں ہوتی ہیں. ہم مکمل فول پروف سیکیورٹی ارینجمنٹس کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اس طرح کے جب کانفلکٹ آف آئیڈیاز ہوتے ہیں، اور آپ کی جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس بنتی ہے اس عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ایک سیف انوائرمنٹ دینے کے لیے، وہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس پولیس کی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور ہم اسے کہتے ہیں ہراول دستے کا کام کرتے ہیں. بالکل ایسی ہے. اور ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اپنے پیارے پاکستان کے عوام کو محفوظ کرنے میں. اور پورے اسلام آباد کی جو فورس ہے 70 کے قریب ہمارے شہداء ہیں. اور اوورال میں پاکستان کی بات کروں تو 8000 پلس جو ہے ہمارے شہید ہیں. ان شہداء نے اپنا خون دیا ہے، اپنے خون سے یہ لکھا ہے کہ ہم دہشت گردی کی لعنت کے خلاف ہیں. اور میں یہاں پہ ذکر کرائم کا بھی کروں گا، جو ہمارے سماج دشمن عناصر ہیں. ہم اپنی گلیوں میں ایک جنگ لڑ رہے ہیں. ہم ان کرمنلز جو ہمارے عوام سے کوئی ویلیویبل سنیچ کرتے ہیں، جو ہمارے عوام کو نقصان پہنچاتے ہیں، مرڈررز ہوتے ہیں، بڑے ہینیس آفینس میں انوالو ہوتے ہیں، ہم فرسٹ لائن آف ڈیفنس بنتے ہیں، ان کو روکتے ہیں. اس سوسائٹی سے روکتے ہیں جو ایک کریٹیو سوسائٹی ہوتی ہے، جو جو بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں، ہم انشور کرتے ہیں کہ وہ سیف طریقے سے اسکول جائیں. جو صبح کاروبار کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، جو اس روڈ کے اوپر پہیہ چلتا رہے، جس کو کہتے ہیں نظام زندگی چلتا رہے، اس چیز کو انشور کرنے کے لیے ہم اپنی جان دیتے ہیں. امن کے قیام کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کام کرتے ہیں. تھوڑا سا میں یہ بھی جاننا چاہوں گی آپ سے ایاز صاحب کہ شہداء کی فیملیز ظاہر ہے وہ ایک اپنی جان اس ملک پہ تو قربان کر گیا، لیکن ظاہر ہے پیچھے جو زندگیاں ہیں انہوں نے آگے بڑھنا بھی ہے، آگے اپنا مقام بنانا ہے اس معاشرے میں، تو ان کے فلاح و بہبود کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل. فرسٹ آف آل ہر گورنمنٹ کا اپنا ایک شہداء پیکیج ہے. سیکنڈلی ان کی جو فیملی ہوتی ہے، ہم ان کو مکمل اپنے پولیس کی فیملی سمجھتے ہیں، ہر لحاظ سے، فائنینشلی بھی، ایموشنلی بھی. ان کے گھر کے ہمیں ایک ایک فرد کا معلوم ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے. کوئی ان کو میڈیکل کی سہولت، کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، کوئی ان کو فائنینشیل سپورٹ کے حوالے سے ہو، کوئی جاب کے حوالے سے ہو، تو جو پولیس کا محکمہ ہے ان کی مکمل سرپرستی کرتا ہے. یہاں پہ میں اپنا ایک ذاتی ایکسپیرینس بتاؤں گا. ہر عید پہ ہم، ہر رمضان میں ہم اپنی عید بعد میں مناتے ہیں، اپنے گھر والوں کو عیدی ہم بعد میں دیتے ہیں، پہلے ہم شہید کے گھر جاتے ہیں. صحیح. اور میں نے خود شہید کے گھر جب ہم جا کے وزٹ کرتے ہیں تو ایک روحانی تسکین ملتی ہے. اور وہاں پہ جو فیملی ہے، ٹھیک ہے، ان کا ایک جو گھر کا مین فرد ہے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، لیکن ان کے گھر میں ایک مخصوص قسم کی روحانیت ہوتی ہے اور ان کے سیٹسفیکشن ہوتی ہے ان کے گھر والوں کے لیے. اور میں نے کسی بھی شہید کی فیملی میں جا کے کہیں پہ وہ کوئی کمپلینٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ محکمہ پولیس، یہ ہماری ایک اسمال ایفرٹ ہوتی ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد ہم ان کی فیملی کا خیال رکھتے ہیں اور ہم ان کے محافظ بنتے ہیں. یہ ایک ہماری اسمال ایفرٹ ہے. اس میں مزید بھی جو محکمہ پولیس ہے
گورنمنٹ آف پاکستان یا کنسرن جو پروونشل گورنمنٹ ہے، ہم ایفرٹ کرتے رہتے ہیں. ایک پراپر ویلفیئر کا ایک پراپر سیکشن ہے جو ان فیملیز کو لک آفر کرتا ہے. بہت بہترین. مورل ہائی رکھنے کے حوالے سے فورسز کا بھی اور ان کے خاندان اور خاص طور پر جو شہداء کے ورثاء ہیں ان کا، وہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کا مورل کیسے ہائی رکھتے ہیں؟ جی بالکل، میں نے جیسے آپ سے گزارش کی ہے کہ ہمیں یقین مانے ہمیں اپنی عید بالکل بھول جاتی ہے. صحیح. خود اس یونیفارم کو جب ہم پہنتے ہیں اس کو ہم اپنا کفن سمجھتے ہیں. کسی بھی پوائنٹ پہ کہیں پہ بھی ہم مینٹلی پریپیئرڈ ہوتے ہیں. تو جب اپنے آپ کو ان کے گھر پہ رکھتے ہیں، یہ کوئی ہمارا احسان نہیں ہے، ہمارا واقعی میں دل کرتا ہے. ہماری عید ہی اسی چیز میں ہے کہ ہم ان شہداء کی فیملی کے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ خوشیاں بانٹیں اور ہم ان کی عید کے ساتھ اپنی عید منائیں. یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. صحیح. تو ان کا مورل بہت ہائی ہوتا ہے. میں نے جیسے آپ سے پہلے گزارش کی ہے، ہر گھر میں ایک روحانیت ہوتی ہے، ہر گھر میں ایک شہید کی فیملی میں ایک تسکین ہوتی ہے، اور وہ ہمیں ویلکم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، ان کے حال احوال پوچھتے ہیں، ان کے جو مسائل ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کے مسائل، آخر دنیا داری ہے، سارے ہر طرح کے مسائل ہوتے ہیں. اس میں پنجاب گورنمنٹ ہے، اس میں اسلام آباد پولیس ہے، سندھ پولیس میں میں نے سرو کیا ہے. تو ہر لحاظ سے جب ہم ان کو اپنی فیملی کا حصہ سمجھتے ہیں تو ان کا مورال بھی ہمیشہ ہائی رہتا ہے. بالکل زبردست. آج کے دن کے موقع پر یوم شہدائے پولیس، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، میرے آپ کے میڈیا کے توسط سے ایک پولیس ممبر کے ہوتے ہوئے، اپنے پاکستان پولیس کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے، میرا عوام سے یہ میسج ہوگا کہ ایک انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ وہ اس کی جان ہو سکتی ہے. بالکل. اور پاکستان پولیس نے تمام پولیس کے جو ہمارے پروونشل پولیس ہیں، رائٹ فرام آئی جی ٹو کانسٹیبل، کبھی بھی ہم نے قربانی سے دریغ نہیں کیا. اور ہمارے مائنڈ میں ایک ہی پرپز ہوتا ہے، اپنے عوام کو محفوظ کرنا، دہشت گردوں سے محفوظ کرنا، جرائم پیشہ لوگوں سے محفوظ کرنا، اور جو سماج دشمن عناصر ہیں ان سے محفوظ کرنا. تو ہم آپ کے ہیں، آپ ہم سے ہیں اور ہم آپ سے ہیں. تو میرا ایک ہی میسج ہوگا کہ قانون کی پاسداری کریں، پولیس سے تعاون کریں. جب بھی پولیس کوئی آپ کو ایک ڈیزائر ایکشن کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے، وہ عوام کے فائدے میں ہوتی ہے، وہ عوام کی بھلائی میں ہوتی ہے. تو میرا یہی میسج ہوگا کہ ایٹ لیسٹ پولیس سے محبت اگر نہیں کرنی تو نفرت نہ کریں. تو ہم دن رات اپنی قربان کر کے، عید قربان کر کے، ایون آخری جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے جان، وہ بھی قربان کر کے صرف اور صرف آپ کو محفوظ بناتے ہیں. بہت بہت شکریہ ایس پی سٹی ڈاکٹر ایاز حسین صاحب ہمارے آج کے مہمان بننے کے حوالے سے، اور خاص طور پہ یہ جو خاص موقع ہے یوم شہدائے پولیس، جن کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ان کی قربانیوں کی. اور میرا خیال ہے کہ اس عوام کا بچہ ان قربانیوں کی دین نہیں دے سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ وہ کس کو شہادت کے لیے چنتا ہے اور اس بلند مرتبے پہ فائز کرتا ہے. اور یہ جیسے آپ نے کہا کہ نفرت نہ کریں، ایسی بات نہیں ہے. پورا پاکستان اس جو یونیفارم میں ہماری ہی سیکیورٹی کے لیے، سیفٹی کے لیے جو نوجوان موجود ہیں ان کی رسپیکٹ بھی کرتا ہے، اور ہمارے دل میں ان کے لیے بے پناہ احترام ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی آپ لوگوں کو اتنی ہمت اور طاقت دے کہ آپ اسی طرح مزید اس وطن کے تحفظ کے حوالے سے کام کرتے رہیں. بہت شکریہ ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا مہمان بننے کے لیے. ویل جناب، یہ تھی آج کی پوڈ کاسٹ، اور آج ظاہر یوم شہدائے پولیس ہے اور ہم ان عظیم قربانیوں کو آج خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہی صدف رانی کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.